السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS-17 کی تیاری کے سلسلے میں چائلڈ رائٹس ایشوز اینڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ویڈیو نمبر 3 اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ ہم نے اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا اسی فائل میں جو ٹاپک ہے دیٹ از کنڈیشن آف دا چلڈرن ان دا ورلڈ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ان کے جو ایشوز ہے یا ان کے جو رائٹس ہے تو ان کا ورلڈ وائڈ کیا کنڈیشن ہے، کیا پوزیشن ہے، تو یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ریسرچرز بلیو دیٹ ایجوکیشن، سوشل اینڈ پروٹیکشن رائٹس آر دا فارموسٹ امپورٹنٹ ایشوز which needs a serious consideration. According to UNICEF 2005 report, children are the hardest hit by poverty. تو یہاں پر انہوں نے یونیسیف کا حوالہ دیا ہے کہ 2005 رپورٹ کے مطابق دنیا میں زیادہ تر چلڈرن جو ہے وہ پاورٹی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک ایشو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ مور دین ہاف اے بلین چلڈرن 40% آف آل ان ڈیولپنگ کنٹریز آر لیونگ آن لیس دین $1 a day۔ پوری دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں تو اس میں 40% یعنی پوری دنیا کے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو حوالہ دیا تھا کہ پوری دنیا کی 7 بلین آبادی ہے جس میں 2.2 بلین یہ بچے ہیں، اور ان میں سے پھر 2 بلین بچے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اسی 2 بلین کا 40% بچے یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یعنی غربت کے جو لکیر ہے ان کے یعنی وہ زیادہ ہارڈلی $1 یعنی جو آج کل 155 یا 152 کا بنتا ہے، اس سے کم وہ یعنی اس کی زندگی وہ اس پہ بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ کم ہے، جو غربت کی لکیر ہے وہ ان سے نیچے ہے۔ تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل پوزیشن ہے پوری دنیا کا۔ انہوں نے ایک حوالہ دیا یونیسیف 2005 رپورٹ کے مطابق۔ According to the study, there are 115 million primary school age children not enrolled in the school۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے پھر ایجوکیشن کا حوالہ بھی دیا کہ تقریباً 115 ملین بچے جو ہے یہ اب بھی پرائمری اسکول میں ان کی انرولمنٹ نہیں ہوئی۔ Another 150 million children start primary school but drop out before they have completed 4 years of education۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک دوسرا کرٹیکل پوزیشن جو ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا۔ ایک غربت والا ایشو ہے، دوسرا ایجوکیشن ہے۔ تو انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ 150 ملین بچے ایسے ہیں کہ وہ تو اسکول میں انرول ہوتے لیکن ان کو جو نا آگے پھر جانا مشکل ہوتا ہے، وہ یا تو 3-4 کلاس میں پھر وہ اپنا ایجوکیشن چھوڑتے ہیں، کیونکہ غربت کی وجہ سے جو نا یا مختلف انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو نمبر 2 میں بھی یہ ڈسکس کیا کہ مختلف ریزنز ہے، انفراسٹرکچر ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف ٹیچرز ہے، اسی طرح کوالٹی ٹیچرز ہے، اور سلیبس کا مسئلہ ہے، اور ڈومیسٹک ایشوز ہے، فائنینشیل ایشوز ہے، تو لاجسٹک ایشوز ہے۔ یہ بہت زیادہ ایشوز ہے جن کی وجہ سے ایک بچہ اپنا ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ Nearly half of the children in the least developing countries of the world do not have access to primary school۔ پوری دنیا کا یعنی ڈیولپنگ کنٹریز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زیادہ تر کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز ساؤتھن ایشین کنٹریز ہے، جس میں سے مطلب ہمارے انڈیا، پاکستان، افغانستان، سری لنکا، اس طرح مالدیپ، بھوٹان، یہ تمام کنٹریز جو ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے جتنے بھی بچے ہیں وہ اپنے بیسک ایجوکیشن تک ان کی رسائی ناممکن ہے، اور اسپیشلی پرائمری تک وہ بھی اپنا ایجوکیشن حاصل نہیں کریں۔
more than 50% of the 10 million children die at home due to poor access health. یہاں پر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک تیسرا ایشو جو ہے وہ کیا ہے؟ پور ہیلتھ. یہ یہاں پر آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ تیسرا بہت فنڈامنٹل اور کرٹیکل ایشو جو ہے وہ بچوں کی صحت کے حوالے سے. تو زیادہ تر بچے جو ہے نا ان کو بیسک ہیلتھ تک رسائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ 50% بچے 10 ملین میں سے وہ اسی وجہ سے مر رہے ہیں. اس کے علاوہ اکیوٹ ریسپائریٹری انفیکشن آر دا بگیسٹ سنگل کلر، یعنی 2 ملین ایوری ایئر. اس میں ایک ریسپائریٹری انفیکشن جو آج کل کووڈ-19 ہے، یہ بھی ایک انفیکشن یعنی وائرل انفیکشن ہے. اسی طرح ریسپائریٹری اور وائرل انفیکشن آج کل تو انہوں نے کووڈ-19 کا جو وائرل انفیکشن ہے یہ بھی زیادہ تر ریسپائریٹری ایشو ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ ریسپائریٹری جو سانس والی انفیکشن والی بیماری ہے، اس سے زیادہ تر بچے جو گلے والے انفیکشن ہیں، مختلف قسم کے سانس کی بیماریاں وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ بچے جو ہے نا وہ مر رہے ہیں. فالوڈ بائی ڈائریوہوئل ڈیزیز، ملیریا، میزلز اور ٹی بی اینڈ نیونیٹل ٹیٹنس. یہ مختلف قسم کی بیماری ہے جن کی وجہ سے ڈائریا وغیرہ ہے، ملیریا، میزلز، تپ دق اور ٹی بی وغیرہ، یہ تمام بیماری ایسے ہیں جن کی وجہ سے بچے وہ متاثر ہو رہے ہیں. چائلڈ لیبر پرسسٹ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ پوری دنیا میں یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی ہیلتھ ایشوز ہے، چائلڈ ایشو ہے، چائلڈ لیبر ایشو ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اسی طرح ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے. مور دین 250 ملین آف چلڈرن بٹوین دا ایج آف 5 to 14 ورک. اس میں سے 5 سے 14 سال تک کے بچے جو نا وہ تقریباً 250 ملین بچے پوری دنیا میں یہ لیبر ورک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ موسٹ ورکنگ چلڈرن ان رورل ایریاز ور فاؤنڈ ان ایگریکلچر. اربن چلڈرن ورک ان ٹریڈ اینڈ سروسز، مختلف ایگریکلچر میں. اسی طرح اربن چلڈرن ورک ان ٹریڈ سروسز، مختلف کارخانوں وغیرہ میں. ود فیور ان مینوفیکچرنگ کارخانوں میں، کنسٹرکشن اینڈ ڈومیسٹک، یہ مختلف جگہوں پہ یہ بچے جو ہے نا وہ لیبر کرتے ہیں. اور گریٹ ایفرٹس ہیو بین میڈ ٹو ریڈیوس دس پرابلم. تو اس کا خلاصہ یہ رہا کہ بچوں کی ایجوکیشن کا ایک مسئلہ ہے، بچوں کی ہیلتھ کا ایک ایشو ہے، چائلڈ لیبر کا ایشو ہے. تو یہ ایسے فنڈامنٹل اور کرٹیکل ایشوز ہے جو پوری دنیا میں انہوں نے دنیا کا ایک یہاں پر حوالہ دیے. پوری دنیا میں یہ بچے جو نا یہ اس طرح ایشوز فیس کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں اس کی کیا پوزیشن ہے. اب ہم پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کی کون سی ایشوز ہے اور اس کی سلوشن کی طرف گورنمنٹ نے کیا انیشیٹو لیا ہے. تو کنڈیشن آف دا چلڈرن ان پاکستان ریٹیفائڈ دا کنونشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ CRC ان نومبر 1990. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان نے اس کی تصدیق کی. UNCRC کا جو کنونشن ہوا تھا 1989 کو، نومبر 1989 کو، تو نومبر 1990 کو پاکستان نے اس کا تصدیق کیا کہ واقعی یہ ایک خطرناک ایشو ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ فرسٹ ورلڈ وار میں یہ ایشو گب ایک فیمیل سوشل ورکر تھی، اس نے یہ ایشو اٹھائی تھی. پھر 1952 میں اس پر کام ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے نا مختلف ممالک میں اس پہ ایک کمپین چلایا. پھر 1989 پہ اس کو پریکٹیکل جو ہے نا UN نے اس کو ایک پریکٹیکل شکل دیا، ایک ایگریمنٹ ہوا ایک. اس کے بعد پھر پاکستان نے بھی اس کو تسلیم کیا 1990 کو. In this regard, the National Commission for Child Welfare and Development (NCCCWD) undertook various activities in collaboration with Provincial Commission for Child Welfare and Development PCCWDs and NGOs. پھر پاکستان نے ان دو اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یعنی یہ NCCWD ہے اور دوسرا PCCWD ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ NGOs بھی اس میں ساتھ رہے اور بچوں کے رائٹس کے حوالے سے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا اور باقاعدہ اس کے لیے جو ہے نا ایک تنظیم سازی شروع کی.
Pakistan offers worse condition for children than any other country in South Asia. South Asia میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ South Asia جو ہے نا یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے. اس میں سے پاکستان کو بچوں کی ایشوز بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. بیکاز اب اس کا وجہ کیا ہے؟ دا گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو امپلیمنٹ لیجسلیشن اینڈ انٹرنیشنل کنونشن وچ وڈ امپروو کنڈیشن فار چلڈرن. گورنمنٹ اس میں ناکام رہی کہ لیجسلیٹیو حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل کنونشن ان دونوں میں وہ ناکام رہا. اکارڈنگ ٹو اے اسٹڈی بائی سیورل چائلڈ رائٹس آرگنائزیشن سے ان کو جو نا یہ ایک اسٹڈی رہا کہ بچوں کو وہ بیسک رائٹس پرووائڈ نہ ہو سکے جو ان کے لیے چاہیے تھے. پاورٹی، بیڈ ڈرنکنگ واٹر. اب یہاں پر پاکستان میں یہ ایشوز آپ لوگ انڈر لائن کریں کہ یہ آپ لوگوں نے یاد ہے پاکستان میں بھی پاورٹی کا ایشو ہے، ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے، فزیکل اینڈ سیکشول ایبیوز ہے. یہ آپ لوگوں نے یہ رائٹس یہ ایشوز ہے یہاں پر پاکستان میں اس طرح کی ایشوز بہت زیادہ جو ہے نا وہ انہوں نے بہت زیادہ خطرناک شکل جو ہے نا وہ اپنائے. یعنی پاورٹی، بیڈ ڈرنکنگ واٹر، فزیکل اینڈ سیکشول ایبیوز، چائلڈ ٹریفکنگ are among the areas where society and the government have failed to establish good condition for children. ان ایشوز پہ پاکستان کی حکومت اس وقت بھی ناکام رہی کہ ان تک رسائی ممکن بنائے اور اس پہ گرپ یا کنٹرول بنائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا to establish good condition for children according to the study. Statistics substantiate the studies claim nearly 8 million children or 40% of the total population of children under the age of 15. پاکستان کی پوری آبادی کا 40% بچے جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ بچے ہیں. اور the age of 5 یہ تقریباً انڈر 5 ایج ہے سفر فرام مال نیوٹریشن. مال نیوٹریشن یہ ہے کہ جتنے بھی یعنی ہیلتھ کے حوالے سے یعنی مال نیوٹریشن اس کو کہتے ہیں کہ ایسے بچے کہ ان کو بیسک جو ہے بیلنس فوڈ نہیں مل رہا ہے. مال نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل یا جو بیسک فوڈ ہے جسے ہم بیلنس فوڈ کہتے ہیں وہ اس طرح ان کو نہیں مل رہے. تو مطلب بیسک فوڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بیلنس فوڈ میں کہ اس میں پروٹین آتا ہے، وٹامنز آتے ہیں، لپڈز آتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس آتا ہے، اسی طرح مختلف. تو یہ تمام جب ہم اکٹھے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کو بیلنس فوڈ کہتے ہیں. About 63% of children between 6 months and 3 years have stunt growth and 42% are anemic or underweight. اس میں ایسے بچے ہیں اسٹنٹ ویٹ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی قد نہیں بڑھ رہے. اسٹنٹ گروتھ اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر عمران خان کی تقریر سنی ہو تو اس میں بھی انہوں نے یہاں پر اس کا حوالہ دیا تھا کہ اسٹنٹ گروتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایسے بچے ہیں جو پوری خوراک اس کو نہیں مل رہے، بیلنس خوراک کی ناکامی کی وجہ سے نہیں ملنے کی وجہ سے وہ اسٹنٹ گروتھ کا شکار ہے. اسٹنٹ گروتھ وہ ہے کہ وہ بچے ان کی گروتھ نہیں ہو رہی اور وہ ایسے چھوٹے مطلب رہ جاتے. یہ 3 اور 6 منتھس کے درمیان بچے ہیں. اینڈ 42% آر دا انیمک اینڈ آر. اور اس میں ایسے بچے ہیں کہ جن کے ویٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے. پور نیوٹریشن لیوز دیز چلڈرن ولنریبل ٹو ڈیزیز. پور نیوٹریشن یعنی مطلب پوری خوراک جب اس کو نہیں مل رہی تو یہ پھر ایسے بچے جو ہے بیماریوں کا شکار بنتے ہیں. پور کنڈیشن ایکسٹینڈیڈ ٹو دا ایجوکیشن سیکٹر. اب یہاں پر انہوں نے ہیلتھ کا حوالہ دیا. اب یہاں پر ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. اب دوسرا نمبر ایشو پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر ہے. یہ آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے کہ about 23 million children in Pakistan have never been to school. تقریباً 23 ملین بچے آج بھی وہ بچے ابھی تک اسکول نہیں گئے. تو یہ ایک بہت زیادہ کریٹیکل ایشو ہے. According to the United Nations Children Fund, about 3 million children under the age of 14 and 18% of the children between the ages of 10 and 15 are working. تقریباً 14 to 18% جو 10 اور 15 سال کے درمیان بچے ہیں وہ لیبر ورک کرتے ہیں. یعنی ایج آف 15 آر ورکنگ. تو یہ لیبر چائلڈ لیبر کا ایشو ہے. آر ورکنگ
تو یہ آپ لوگوں نے یہ چائلڈ لیبر ایشو ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایشوز بھی ہے اور پاکستان میں بھی یہ ایشو ہے۔ پاکستان فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹک پلیس دا اپروکسیمیٹ فگر آف چلڈرن اباؤٹ 3.5 ملین۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے 3.5 ملین کا جو ہے نا اس طرح کے بچے انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹریفکنگ ایک دوسرا ایشو ہے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ چلڈرن از اندر فارم آف کمرشل ابیوز، یہ ایک بہت خطرناک ایشو ہے۔ دا لائرز فار ہیومن رائٹس اینڈ لیگل ایڈ اسٹیمیٹ دیٹ ایٹ لیسٹ 360 چلڈرن ور اسمگل ٹو عرب کنٹریز ان 2003 فار یوز ایز کیمل جوکیز۔ تقریباً انہوں نے لائرز ہیومن رائٹس اور لیگل ایڈس کے لائرز نے یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 360 بچے جو ہے نا وہ عرب کنٹریز کو 2003 میں اسمگل ہو چکے تھے، جہاں پر وہ پھر یہ کیمل کے جو ہے نا یعنی کیمل جوکیز اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر عرب کنٹریز میں اونٹ کا ایک بہت بڑا کاروبار ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو وہاں پر اس اونٹ کے رکھوالے اور اس کے جو ہے نا خوراک وغیرہ کا اس کو چرا رہے، تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ بچے اس کی پھر پرورش کرتے ہیں، یہاں سے اسمگل ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فائنل کرتے ہیں۔ تو یہ 4 ویڈیوز جو ہے نا یہ چائلڈ رائٹس ایشوز اینڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، تو یہ چیپٹر بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم UNCRC کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ہم ہر ایک پوری کمبائنڈ MCQs وہ بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، ہینگ یور ٹائم، السلام علیکم۔